صلی علی محمد۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ دو چیزوں کے پیچھے کبھی نہ پڑو، بلکہ یہ دو چیزیں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ایک رزق ایک موت۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میرا اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے۔ والجا کا ایک سفر ہمارا طے تھا ہمارے گھر والوں کے ساتھ۔ جس دن ہم لوگوں کو والجا جانا تھا، اسی دن بنگار پیٹ میں ہمارے ایک دوست کی بیٹی کا نکاح تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری بچی کا نکاح پڑھائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس دن والجا جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا یہی راستہ ہوتا ہے نا والجا جانے کا؟ دو راستے ہیں مدراس کو جانے کے، ایک حصور کشنگری آمبور وانیمباڑی سے راستہ جاتا ہے، اور ایک راستہ جاتا ہے ادھر کولار اور ملباگل سے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کدھر سے جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آسان راستہ جو ہے وہاں سے جانا ہے۔ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہاں سنو۔ دو راستے اگر آپ کے سامنے آ جائے تو دونوں میں سے آسان راستے کا انتخاب کرو، مشکل راستے کا انتخاب کرنا شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ یسر ولا تعسر، احون البلیتین۔ جب دو مسئلے تمہارے سامنے آ گئے، تیسرا کوئی راستہ نہ ہو، اس صورت میں آپ کو ان دونوں میں سے آسان جو ہے اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ دیکھیے شریعت کتنی بہترین ہے اور کیا کہتی ہے۔ آسان راستہ تو ادھر کا ہے، مشکل راستہ ادھر کا ہے، سنگل روڈ ہے، ادھر کا تو ڈبل روڈ ہے۔ تو اس دوست نے کہا کہ وہ نہیں مولانا ادھر سے چلے جائیں آپ۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ والد صاحب بھی ہیں، بلکہ والد صاحب کے ساتھ میں ہوں۔ وہ اور خوش ہو گئے، ارے رے نور علی نور، کیونکہ والد صاحب کے علالت کے ایام بیماری کا دور چل رہا تھا۔ ایسے وقت میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ والا جا کے اور کہیں جانا طبیعت کے لیے مناسب نہیں تھا۔ وہ اور خوش ہو گئے، پھر والد صاحب کو بھی دعوت دی، ہم لوگ گئے۔ میں نے کہا کہ کھانا نہیں کھائیں گے، نکاح پڑھا دیں گے، دعا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر دیں گے، اس کے بعد ہم لوگ نہیں مولانا توشہ بن کر دیتے ہیں، مریض منگا بھی وہ، ڈاکٹر دیا بھی وہ۔ کیونکہ نکاح پڑھا کر کھانا کھا کر نکلنے تک ہمارا جو وہاں کا پروگرام ہے اس میں فرق پڑے گا۔ تو انہوں نے، بہت اچھے ساتھی ہیں، انہوں نے کیا کیا، ہمارے نکاح پڑھا کر فارغ ہونے تک زبردست توشہ تیار ہو گیا۔ ہم لوگ آ کر، میں پوچھے بھی نہیں توشہ کہاں ہے، بول کر آ کر سیدھا کار میں بیٹھ گئے، والد صاحب بیٹھ گئے، گھر والے سب بیٹھ گئے۔ تو میں انہوں بولے تھے نا توشہ، کیا بھولے تو بھی یہ بھولنے ہوتا نہیں۔ میں سوچے ابھی بولے نہیں نا انہوں کھانا، ابھی بولے نہیں نا۔ جیسے ہی گاڑی منہ ہوئی تو انہوں کہنے مولانا پیچھے ڈکی میں توشہ ہے۔ اچھی بات ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ وہاں سے نکلے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رزق پہنچانے پر بات کر رہا ہوں میں۔ ہمیشہ ہم لوگ کبھی 500 سال پہلے کے واقعات سن کر متعجب ہوتے ہیں، کبھی 1000 سال پہلے کے واقعات۔ آج بھی غور کرو اللہ رب العزت کیسے کیسے ذریعے اور طریقوں سے اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں۔ رزق کا مطلب بریانی، خشکا، پراٹھے، مرغیاں، مچھلیاں، یہ نہیں۔ ایک دانہ بھی ہو تو وہ رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کیسے پہنچاتے ہیں؟
اب ہم لوگ نکلے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میاں مناسب جگہ دیکھو یہاں ہم لوگ کھانا کھا لیں. اور میں تو ڈرائیور تھا، گاڑی چلا رہا تھا. ایک 10-12 کلومیٹر دور جانے کے بعد والد صاحب نے فرمایا بیٹے رکو، مسجد نظر آ رہی ہے، ماحول بھی اطراف و اکناف کا بڑا اچھا ہے، 10-12 گھروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے، کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں گے. ہم لوگ نماز بھی پڑھ لیے، کھانے کے لیے بیٹھے. توشا ہم لوگ تھے 4، ایک بچہ چھوٹا تھا، لیکن وہ کم سے کم 10-12 آدمیوں کا توشا بنا کر رکھے تھے. انہوں مجھے اکرم بھی واحد سمجھ گئے ہو. اب ہم لوگ کتنا کھائیں؟ اس مسجد کے بالکل بازو میں اس گاؤں کا قبرستان تھا، وہاں کوئی گور کن تھے جو قبر کھود رہے تھے. والد صاحب نے کہا کہ میاں جتنا ہو سکے ہم لوگ کھا لیں گے، ان کو بھی بلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ لوگ کھا لیجئے. تو ہم لوگ کھانے کے بعد پورا توشا ان کے حوالے کیا. 7-8 قسم کے ویرائٹیز تھے، عمدہ کھانے تھے، لذیذ کھانے تھے. 2-3 قسم کے میٹھے تھے، پراٹھے، روٹیاں، گوشت، مرغی، 2-3 قسم کی مچھلیاں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، آپ غور کریں کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں خبر کھودنے والا جو سوچا بھی نہیں جس دن صبح کو اٹھا کے اللہ رب العزت اسے اتنا بہترین کھانا کھلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتنا لذیذ کھانا کھا کر وہ کتنے دن ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتنے زیادہ قسم کے کھانے اس کے گھر میں پکنا یہ ناممکن حد تک کی بات ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کھلانے پر آ جائے تو بڑے سے بڑے امیر کو پیاز اور روٹی کھلا کر کمرے میں سلا دیتا ہے، اور غریب سے غریب انسان کو بریانی کھلا کر سلاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے سمجھنے میں مشکل ہو، دشواری ہو.